رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمۃ القرآن کورس اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، السلام علیکم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. سورہ نحل کی آیت ہے ترجمہ. اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو علمی فضائل کا مجموعہ بنایا ہے. اس کتاب قرآن کا نزول کا اصل مقصد ہی تمام عالم انسانیت کو راہ راست پر لانا تھا، اور اس کے حصول کا مقصد کا راستہ صرف قرآن کی آیات پر غور و فکر اور اس پر تدبر کر کے ہی نکل سکتا ہے. آج ہم اس قرآن کو صرف ایک محض ثواب کی کتاب بنا کر اپنے گھروں کی شیلفوں پر سجا لیا ہے اور صرف قرآن کو قرآن خوانی تک محدود کر لیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم خود قرآن کی بجائے، دین کی بجائے دیگر رسومات اور نفسانی خواہشات کی تابع کر لیا ہے، اور اس وجہ سے ہماری زندگی کے تمام معاملات، معاشرت ہو، چاہے وہ معیشت ہو، سیاست ہو، یا ہماری اپنی ثقافتی زندگی میں، ان میں تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہیں، اور لادینی معیارات ہمارے اپنے مسلم تہذیب و ثقافت کے سامنے ہمیں بہت دلکش اور خوبصورت نظر آنے لگے ہیں. اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو پھر سے قرآن کی تعلیمات سے جوڑیں، اس قوم کو قرآن کی تعلیمات کی طرف لے کر آئیں اور پھر سے وہ ایک تعلق کو بحال کریں. ہماری ایک یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم قرآن کو آسان سے آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں، اس کا لفظی ترجمہ بھیجیں اور قرآن سے تعلق کو مزید مضبوط کریں. آج ہم انشاءاللہ آپ کو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 کا لفظی ترجمہ بھیج رہے ہیں. میں امید کروں گی کہ آپ لوگ اس سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کریں گے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے، خود بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنے ارد گرد اور اپنے فیملی والوں کو بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں گے. اور اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا اے الذین سارے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، فعل ہے، کاف تے بے 3 حرف ہے. کتبہ لکھ دیا گیا، الٹا اعراب ہے تو پیسو ہے. کتبہ پیش زیر زبر، سیدھا اعراب ہوتا ہے زبر زیر پیش. الٹا ہو جائے، پیش زیر زبر ہو جائے تو جو پہلے آنا تھا آخر میں چلے جائے، آخر والا پہلے چلے جائے، اس کو ہم کہتے ہیں الٹا اعراب. تو وہ پیسو میں الٹا ہو جاتا ہے. کتبہ لکھ دیا گیا، علی پر، کم تم پر، سیام روزے، یعنی رمضان کے روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے تھے، اللہ پر، الذین ان سارے لوگوں پر، من سے قبل پہلے، کم تم سے، لعل شاید کہ تم سارے، تتقون متقی ہو جاؤ. ایامن یوم کی جمع ایام، ایامن دن ہیں، معدودات عدد کیے ہوئے، گنتی کے. پس یہ گنتی کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں. پس من جو کانا ہو، من سے، کم تم میں سے، مریدن مریض ہو، او یا علا پر، سفرن سفر پر ہو. پس عدتن گنتی پوری کرے، عدت پوری کرے، گنتی پوری کرے، عدد پورا کرے. کون سا؟ 29 کا یا 30 کا؟ بعد میں.
ایک بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے 2 روزے رہ گئے، 3 رہ گئے، بعد میں پورے کرے۔ من سے ایام دنوں اخر دوسرے، وا اور علا پر الذین ان سارے لوگوں پر یطیقونہ طاقت نہیں رکھتے، یطیقونہ طاقت نہیں رکھتے ہو اس کی، پس فدیہ تو وہ فدیہ دینے، طعام و کھانے کی، مسکین ایک مسکین کو۔ یہ اس حصے کے بارے میں نا، یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلے یہ ریت تھی کہ کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ دے دے، لیکن یہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن اب یہ درج ہے۔ اس کے بدلے اگلی آیت میں پھر دوبارہ حکم آیا ہے کہ رمضان جو دیکھے وہ روزے لازمی رکھے، لیکن اس یہ فدیہ دینے کا حکم اب بھی باقی ہے بوڑھے آدمی کے لیے، وہ سب کے لیے ختم ہو گیا، لیکن بوڑھے کے لیے، فانی شیخ بوڑھا آدمی جس کو موت واقع ہو جائے یا بیماری بڑھ جائے تو اس کے لیے اب بھی یہ باقی ہے۔ فدیہ تو وہ فدیہ دے طعام و کھانے کے ساتھ، مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی ایک روزے کا کفارہ ایک فطرانہ، ایک بندے کا فطرانہ جو ہوتا ہے ڈیلی، پس من جو تتو کرے، خوشی سے زیادہ کرے، خیرن نیکی، یہ تتو لفظ آپ نے پیچھے دوسرے رکوع میں پڑھا ہے، تیسرے رکوع میں، فمن تطوع خیرن، جو نیکی زیادہ کرے، پس ہوا وہ خیرن بہتر ہے لہو اس کے لیے، واہ اور ان یہ کہ تصومو تم سارے روزہ رکھو، صوم رکھو، خیرن بہتر ہے، لام اللہ کے لیے، کم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تعلمون علم رکھتے ہو، شہر مہینہ رمضان کا، الذی وہ جس میں انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، فی میں ہے اس میں قرآن ہدن ہدایت ہے، لمز لے کے لیے، ناس سے لوگوں کے لیے، واہ اور بینات روشن دلیلیں ہیں، من سے الہدا ہدایت والی، والفرقان اور فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل میں وہ قرآن فرق کرنے والا ہے، پس من جو شاہدہ مشاہدہ کرے، پائے، دیکھے، شہادت دے، من سے تم میں سے، شارہ اس مہینے کی، شہر میں نہیں مہینہ، پس لام چاہیے، یسم وہ صوم رکھے، روزہ رکھے، ہو اس کا، اور من جو کانا ہو مریض بیمار ہو، او یا الا پر سفر پر ہو، اب یہ دوبارہ حکم آیا، پس عدت پوری کرے، گنتی پوری کرے، عدد پورا کرے، من سے ایام دن اوخر دوسرے، وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کرے، یریدو ارادہ رکھتا ہے، اللہ بیکم تمہارے لیے، یسرا آسانی کا، لا نہیں یریدو وہ ارادہ نہیں رکھتا، بے ساتھ کم تمہارے، اسرا تنگی کا، یہ فلسفہ یسر و اسر ہے، یعنی اللہ رب العزت آکام میں آسانی دینا چاہتا ہے، مشکل نہیں دینا چاہتا، اسی وجہ مریض اور سفر کے لیے مستثنا کر دیا، بعد میں رکھ لو، یعنی یہ ہمارا مسلمانوں کے مزاجوں میں بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ جو اللہ کے پاک کی منشا میں ہے، اللہ آسانی دیتے ہیں، مشکل نہیں دیتے، ہم مشکل پیدا کرتے ہیں، آسانی نہیں دیتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو ولا تعسروا، آسانیاں دیا کرو، مشکلیں نہ دیا کرو، بشرو ولا تنفروا،
بشارتیں دیا کرو، خوشخبریاں دیا کرو، نفرت نہ پھیلایا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن ہمارا اس سے الٹ ہو گیا نا، ہم مشکل دیتے ہیں، آسانی نہیں دیتے، ہم نفرت بانٹتے ہیں، محبت نہیں بانٹتے، خوشخبریاں نہیں دیتے نا. تو یہ مزاج چینج کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اب قرآن نے اگر ہمارے مزاجوں کو چینج نہ کیا تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا. واہ لام لے تاکہ تک ملو، تم مکمل کرو، عدتا گنتی کو. واہ لام لے تاکہ تو کبرو، تم تکبیر بیان کرو، پڑھائی بیان کرو اللہ اللہ کی، اللہ پر، ما اس طریقے پر، ہدا جیسے اس نے ہدایت کی، کم تمہیں. واہ لعل شاید کہ تم سارے تشکرون شکر کرو. واہ اور اذا جب سألک سألا سوال کرے، کا آپ سے، عبادی عباد بندے، یا چھوٹی یا میرے لیے ہوتی ہے، عبادی میرے بندے، ہنی ہن میں کے بارے میں چھوٹی یہ آگے آئی ہے، ہنی بن گیا ہے، ہنی میرے متعلق. فاپس اننی دو لفظ تھے نا، فاپس اننی تو جوڑ کے اکٹھا کر دیا، فاپس ان بے شک نی میں، قریب ہوں، اجیبو قبول کرتا ہوں، دعوت کو، دعا کو، پکار کو، دائی پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، نون ذریعہ نہیں تھا نا، وہ دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے. فاپس لام چاہیے، یستجیبو وہ قبول کریں، لبیک کہیں، مانیں، لی میرا حکم، میرے حکم کو چاہیے کہ وہ مانیں. واہ لام چاہیے، یؤمنو وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعل شاید کہ ہم وہ سارے، یرشدون رشد و ہدایت پا جائیں. راشد یرشدو، یرشدان یرشدون وہ رشد و ہدایت پا جائیں. رے شین دال تین ورڈ ہے نا اصلی. اوہلا حلال کیا گیا، اوہلا حلال کیا گیا، لام زبلا کے لیے، کم تمہارے لیے، لیلتہ راتوں میں، سیام میں روزوں کی، رفس کرنا بیویوں کے پاس جانا، ملنا، رفسا ملنا، الا طرف، نساء عورتوں، بیویوں، کم اپنی، ہن وہ ساریاں، لباسن لباس ہیں، لام زبلا کے لیے، کم تمہارا، واہ اور تم سارے، لباسن لباس ہو، لام زبلا کے لیے، ہن ان ساریوں کے لیے. یہ میاں بیوی کا بہت خوبصورت تعارف کرایا قرآن. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عالمہ جانتا ہے اللہ ان بے شک کن تم ساروں نے، ان کم بے شک تم ساروں نے، کن تم تھے، تختانون خیانت کی تم نے، انفسکم اپنی جانوں کے بارے میں، نفسوں کے بارے میں. یہ حکم بھی اب منسوخ ہوا ہے. پہلے روزوں میں رفث نساء ممنوع تھا، لیکن اب اس کو اجازت دی گئی، وہ کمی بیشی ہو گئی حکم میں، تو اللہ پاک نے رعایت دے دی. یہ ہوتا ہے اسلام. اسلام اتنا لچکدار مذہب ہے. جہاں دیکھا کہ خیانت ہو رہی ہے اور مشکل پڑ رہا ہے تو اللہ نے مشکل کو دور کر دیا. تختانون انفسکم فاپس تابا توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری طرف سے، علی پر، کم تمہاری طرف سے، واہ اور افا معاف کر دیا، درگزر کر دیا، ہن سے، کم تم سے، فا پس، الان اب، باشرو ملا کرو، ان ساریوں سے، واہ اور ابتغو تلاش کرو، طلب کرو، غایت رکھو، مقصود رکھو، اس ملنے کا مقصود رکھو. کیا؟ ماں جو کاتبہ لکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، یعنی اولاد
تمہارے مقدر میں جو اللہ نے لکھ کے رکھی ہے وہ تلاش کرو. واہ اور کلو کھاؤ، واہ اور اشربو پیو، حتی تاکہ یتبین واضح ہو جائے، بینا تبین یتبین تبین ہو جائے، واضح ہو جائے، لام زبلا کے لیے، کم تمہارے لیے، خیتو ڈورا تاگا، ابیضو سفید، سفید دھاگا زہر ہو جائے، من سے خیتے دھاگے سے، اسود کالا، حجر اسود کہتے ہیں، ابیض بیض، ید بیضہ لیے پھرتے ہیں، اس کا الٹ ہے اسود، من سے فجر فجر تک، ثم پھر اتمو تمام کرو، سیاما روزے کو، الا تک لیل رات تک، واو لانا تباشروہن تم نہ ملو، باشرو نہ ملو، ہن ان ساریوں سے، واہ اور انتم تم سارے، عاکفون اعتکاف میں ہو، فی میں مساجد، مساجد میں، تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں، فاپس لا نہ تقربو تم قریب جاؤ، ہاؤ نہ دو کہ، کذالک اسی طرح، یو بینو کھول کر بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیتوں کو، للناس لفظ لے کے لیے، ناس سے لوگوں کے لیے، لعل شاید کہ ہم وہ سارے یتقون متقی ہو جاؤ. اب مزے کی بات ہے، یہ اس کی آخری آیت آ رہی ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے. ساری آیت روزوں کے بارے میں، ساری آیت، ساری پورے رکوع کی آیات، یہ ایک آیت رشوت کے بارے میں آ گئی. اب مین منشا تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن علماء نے یا تھوڑی بہت غور غوض کرنے میں جو بات ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ لگتا ہے کہ چونکہ حرام اندر جائے گا تو روزے نے کیا قبول ہونا ہے، یا نماز نے کیا قبول ہونا ہے، یا تراویح نے کیا قبول ہونا ہے، یا قرآن نے کیا قبول ہونا ہے جب اندر ہی حرام جا رہا ہے. اس لیے آخر میں بڑی سخت آیت آئی ہے. کون سی؟ وا او لا نہ تاکلو نہ کھاؤ، اموال مال، کم اپنوں کے مال نہ کھاؤ، بینکم آپس میں، اپنے اموال آپس میں نہ کھاؤ، بالباطل باطل طریقے سے، نہ حق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی رشوت دے کر لے کر، واہ اور تدلو نہ پہنچاؤ. یہ لا لکھنے میں ایک جگہ ہے نا، لا تاکلو، یہ اصل میں تھا لا تدلو، وہ اب لا لکھنے میں نہیں آیا، پیچھے آ گیا. ایک جگہ آ جائے عمل اس کا 2 جگہ بھی ہو سکتا ہے، 3 جگہ بھی ہو سکتا ہے، 4 جگہ بھی ہو سکتا ہے. ولا تدلو، اور یہ اب لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں، واہ لا تدلو نہ پہنچاؤ، دلالی نہ کرو، بے ہا اس مال کو، الا طرف حکام، حاکموں کی طرف، بڑے افسروں کی طرف، مال نہ پہنچانے کے عمل میں دلالی نہ کرو. لام سے لیتا کہ تاکلو کھاؤ، فریقن کچھ حصہ، فریق حصہ، من کچھ حصہ افسر کھائیں اور کچھ بیچ میں سے دلال کھائے، من سے اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بے ساتھ اس میں گناہ کے ساتھ، واہ اور انتم تم سارے تعلمون علم رکھتے ہو. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن کا فہم، دین کا فہم، حق کا پیغام آگے پھیلانے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عظیم کام جو فکری تربیت کا، امت کی فکری تربیت بذریعہ قرآن اللہ نے ہم سے شروع کروایا ہے، ہمیں کروڑوں انسانیت کو اس علم سے مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.